بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس کے قبضے میں تمام انسانیت کی جانیں ہیں، اور شکر گزار اس مالک کا جس نے ہمیں اس دنیا میں سانس لینے کے قابل بنایا۔ آج ہم ایک بہت ہی دکھ بھری داستان لے کر اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے سینئر صحافی محمد اقبال قریشی صاحب نے، جو اس وقت قصور کے ایک تحصیل چونیا میں موجود ہیں، اور وہاں پر آج سے 3 ماہ پہلے ایک دل دلا دینے والا واقعہ ہوا۔ ایک بوڑھا باپ جس کی بیٹی جس کے شوہر کو وفات پائے 8 سال ہو چکے تھے، اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہی تھی، ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کی خاطر، ایک چھوٹے سے مکان کی خاطر، جو غالباً اس کو اس کے شوہر کی جانب سے اس کو وراثت میں ملا، لیکن اس کے اپنے اس کے دشمن بن گئے۔ جو اس کے رشتہ دار تھے، جو اس کے شوہر کے بہت ہی قریبی خون کے جن کا رشتہ تھا، انہی کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے اس زمین کے اس ٹکڑے کی خاطر، اس مکان کی خاطر، اس جائیداد کی خاطر، اس پیسے کی خاطر اس معصوم جان کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں نصرت بی بی کی، جس کے قتل کو آج 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ سارے معاملات کس طرح ہوئے، کس طرح اس کو قتل کیا گیا، اس کے قتل میں ملوث 2 افراد گرفتار بھی ہوئے، جن کو ہماری پولیس، ہمارے ان اداروں نے نہ جانے کس قانون کے تحت، نہ جانے کس لا کے تحت ان کو ضمانتیں بھی مل گئیں، وہ کھلے عام دناتے پھرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس میں سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے، وہ جو قاتل ہے ریحان، جو اس خاتون کے مرحوم شوہر کا بھتیجا تھا، وہ ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ یہ ایک بہت بڑا قانون کے اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں جو جوائن کیا ہے اقبال قریشی صاحب سے، بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ چونیا کے اندر موجود ہیں، اور آپ اس خاتون کی فیملی سے ملے، اس کے بوڑھے باپ سے ملے ہیں، اس کی والدہ یا اس کے بھائی، جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے آپ ملے ہیں۔ تو کیا وجہ بنی، اس خاتون کو قتل کیوں کیا گیا، یہ کیا معاملات ہوئے، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں۔ جی السلام علیکم محمد سعدی صاحب، میں اس وقت چونیا کے گاؤں ہے، یہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں پر چاندہ مانڈا لگتا ہے اور ضلع قصور ہے۔ میں وہاں پر ہمیں اطلاع ملی کہ ایک بچی ہے جس کا قتل ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہیں، اور ہم اس کے والد کے ملنے گئے اور وہاں سے ان سے معلومات لی۔ تو آیا ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اور مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور وہ تھانے میں جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، پرچہ درج بھی ہوا ہے، لیکن ان کا جو بیان ہے، ان کے بیان کو بھی تروڑ مروڑ کے پولیس نے اس کا موٹب جو ہے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور اس میں انصاف نہیں مل رہا۔ اور اس بچی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس بچی کو اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات کے قائم کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں جہاں تک جو اطلاعات ملی، اور وہ اس کو گھر آیا اور اس کے گھر بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد اس نے فائر مار دیا۔ ہم نے علاقہ مکنیوں سے پوچھا، اہل علاقہ والوں سے پوچھا، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک بچی کا قتل ہوا ہے، جو کہ ایک بچے نے، جس کی عمر بتائی جا رہی ہے، اہل علاقہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص پہلے سے جرائم پیشہ میں ملوث ہے، اور اس کی بیٹی کو جو ہے بیٹھے بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد اس کو فائر مار دیا، اور پھر وہ موٹے سے فرار ہوا۔ اور موٹا پولیس وہاں پہ پہنچی ہے، سب کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، وہاں پہ ٹیم آئی ہے، ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، ایس ایس پی صاحب آئے، ایس ایس پی آپریشن وہاں پر پہنچے ہیں، موٹے پر تفتیش کی گئی ہے، سارا کچھ معاملات کر دیے گئے، لیکن اس باپ کو ابھی بھی انصاف مہیا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک المیہ ہے جو ابھی تک اس کو انصاف فراہم نہیں ہوا۔ جی اقبال صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پولیس
سے کیا آپ کی ملاقات ہوئی؟ پولیس کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور انہوں نے کیا سٹیٹس آپ کو دکھایا ہے ایف آئی آر کے حوالے سے؟ کیونکہ جس طرح ایف آئی آر کے اندر بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے جو دفعات لگائی گئی ہیں، 3 دفعات لگائی گئی ہیں اس کیس کے حوالے سے، تو جو 2 ملزمان چھوڑے گئے ہیں وہ لوگ کون تھے، ان کا کیا کردار تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، ہم نے تھانہ ایس ایچ او چونیا سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے پتہ چلا کہ وہ شخص جو ان کے ساتھ ملوث تھے 2، ان کا بھی نام درج کیا گیا ہے اور ان پر گرفتار بھی کیا، لیکن انہوں نے ضمانت کروا لی ہے۔ ہماری ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں اور دوسروں کو پکڑنے کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں۔ جی اچھا، ایک بات صاحب یہ بتائیے گا کہ اس جو خاتون جس کا قتل ہوا اس کو جیسا کہ فوٹیج میں چل رہی ہے، اس کو جس طرح گولی ماری گئی، بے ایمانہ قتل کیا گیا، تو اس کی اولاد بچے کتنے تھے اور کیا اس وقت کیفیت ہے؟ آپ ان کی فیملی سے ملے ہیں، ان کے غم میں جا کے آپ برابر کے شریک ہوئے ہیں ایم پی پی نیوز کی جانب سے، تو اس وقت کیا کنڈیشن آپ نے دیکھی کہ ان کی فیملی کس کنڈیشن میں ہے، کس صدمے میں ہے؟ جی، میں وہاں پر گیا ہوں، بتاتا ہوں کہ اہل علاقہ اور ان کے والد صاحب نے بتایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ایک زمین بھی ہے لاہور کے اندر، مکان بنا ہوا ہے، نیچے دکان ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں بطور ان کے والدین کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا مسلمان نے، اور اس وقت جو اس کا بڑا باپ ہے بالکل بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ اتنا رو رہا تھا کہ جو اہل علاقہ اس کو چپ کرا رہے تھے۔ اس وقت وہ بیچارہ درد وہ یہی چاہتا ہے کہ میری ایک جوان بیٹی تھی جو میرے بیٹوں کے برابر میرا ساتھ دیتی تھی، لیکن وہ بھی میری دنیا چھوڑ کے چلی گئی، 3 سال میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو ابھی تک وہ بیچارہ درد چھوڑتے دکھا رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ اقبال صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے جو ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں چونیا کے اندر، انہوں نے اس فیملی سے ملاقات کی، اس فیملی کے ساتھ بات چیت کی، ایس ایچ او صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، تھانے گئے، تو ابھی تک پولیس کی جانب سے جو رد عمل نظر آیا ہے وہ بالکل ہی 0 لیول پہ نظر آیا ہے۔ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جو ملزمان پکڑے گئے تھے ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور جو اصل قاتل ہے، جو مرکزی ملزم ہے ریحان، وہ اس وقت فرار ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جا بجا چھاپے مار رہے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ اس کی فیملی بالکل، ہماری پوری ٹیم، ہمارا ایم پی پی نیوز ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں خاص طور پہ آئی جی پنجاب صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پہ پچھلے دنوں آئی جی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 302 کے جتنے بھی پینڈنگ مقدمات ہیں، انہوں نے اپنے ایس ایچ او صاحبان کو اور ڈی ایس پی صاحبان کو ہدایت کی کہ ان کو جلد سے جلد نپٹایا جائے۔ تو آئی جی صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب، یہ بھی کسی کی بیٹی تھی، نصرت بی بی بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے۔ اس کو جس شخص نے بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کیا، اس کو جلد سے جلد کیفر کردار میں پہنچایا جائے، گرفتار کیا جائے، اور جو بھی اس قتل میں ملوث ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں، کسی کی آواز بن کے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔